دنیا کی ہر زبان میں ویسے تو زمین کے بہت سے نام ہیں، لیکن اس کا ایک نام ایسا ہے جس کی جھلک آپ کو تقریباً ہر زبان میں نظر آتی ہے، وہ ہے عربی لفظ ارض اور اس کی ڈیفرنٹ ویریشنز۔ اب چاہے وہ انگلش میں ارتھ کہلائے یا جرمن میں ہردا، ڈچ میں آردا، نرویجین میں یوردا، ڈینش میں یوردن اور یدش میں اردا۔ ان ساتوں پرانی زبانوں میں ارتھ کا لفظ بھی ملتا جلتا ہے اور اس کی تعریف بھی ایک ہی ہے، یعنی چلنے کے قابل ہر وہ حصہ جو ہوا اور پانی سے الگ ہو۔ تو کیا صرف یہ 7 کانٹیننٹ ہی ارتھ ہیں؟ اب ذرا غور کریں کہ اللہ سورہ شمس کی آیت نمبر 6 میں قسم اٹھا رہے ہیں کہ قسم ہے ارض اور اس کے پھیلا دیے جانے کی۔ تو کیا اللہ بس ان چھوٹے بڑے 195 کنٹریز کی قسم اٹھا رہے ہیں؟ ہماری ارتھ کی 90% چٹانیں بیسالٹ کی بنی ہوئی ہیں، جو ایک پتھر جیسا ایلیمنٹ ہے جیسے سنگ مرمر وغیرہ۔ تو اگر مان لیں کہ اس بیسالٹ کی بنی ہوئی چیز ارض ہے، تو پھر چاند پر موجود کالے بڑے بڑے گڈھے بھی اصل میں بیسالٹ ہی ہیں، مطلب ٹیکنیکلی چاند بھی ارض ہی ہے۔ صرف یہی نہیں، وینس نام کا پلانٹ بھی 80% بیسالٹ کا بنا ہوا ہے، تو ٹیکنیکلی وینس بھی ارض ہی ہے۔ اور مارس، وہ بھی تو ہماری ارض جیسی ہی ہے، سوائے پانی اور آرگینک میٹر کے جو وہاں نہیں ہے، تو مارس بھی ارض ہی ہے۔ اور ہاں، جوپیٹر کے 79 چاند جو سبھی کے سبھی ارض کی تعریف پر پورے اترتے ہیں۔ چلیں اب تھوڑا اور آگے جاتے ہیں، ہمارے سولر سسٹم سے دور۔ اب تک 4984 ایسے سسٹمز اور پلانٹس مل چکے ہیں جو بیسالٹ کے بنے ہوئے ہیں اور انہیں نام دیے جا چکے ہیں، اور 6590 مزید ایسے اور بھی حصے نظر آ رہے ہیں جو بیسالٹ کے بنے ہوئے ہیں، لیکن انہیں ابھی نام دینا باقی ہے۔ یہ ارض ہر جگہ موجود ہے، کچھ ہمارے جیسی اور کچھ ہم سے بھی بہت ہولناک حد تک بڑی بڑی۔ 1990 میں پہلی بار ہمیں ارض کے بارے میں پتہ چلا تھا، اور تب سے اب تک ہر 27 مہینے بعد ارض کی تعداد دگنی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ ارض اس یونیورس میں کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، یہ تو بس اسے بنانے والا ہی جان سکتا ہے۔ اور اب آپ کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ یہ ارض کو پھیلائے جانے کی قسم ایکچولی کتنی بڑی قسم ہے۔ یہی وہ ارض تھی جس کو سورہ انبیاء کے مطابق آسمانوں سے الگ کیا گیا تھا، اور سورہ بقرہ کے مطابق آسمانوں سے پہلے شکل میں آئی تھی، یعنی آسمانوں سے پہلے اس کی تخلیق ہوئی تھی۔ سورہ حامیم سجدہ کے مطابق 2 دن میں تخلیق کیا گیا تھا۔ سورہ نازعات کے مطابق چاروں طرف پھیلا دیا گیا تھا، اور پھر اس میں حامیم سجدہ کے مطابق پہاڑوں کو رکھا گیا تھا، وہ پہاڑ جو ہر ارض میں موجود ہیں، ارض کے ہر حصے میں موجود ہیں۔ اور اب وہ خاص بات جس سوال کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کے مطابق ارض میں رہنے والوں کے لیے ان کی ارض میں برکتیں بھی رکھ دی گئی ہیں، جو ہماری ارض میں ہمارے لیے بھی موجود ہیں، اور میرا پورا یقین ہے اس بات پر کہ جہاں جہاں ارض موجود ہے ان میں رہنے والے ضرور ہوں گے، یعنی ایلینز، اور ان کے جینے کے لیے ہر ضرورت کی چیز یعنی برکتیں بھی ان کے لیے ضرور موجود ہوں گی۔ مثال کے طور پر نیچرل گیس اور پیٹرول، اور سیٹرن کے چاند ٹائٹن کی ارض میں تو ان دونوں کے پورے سمندر ہیں۔ ہماری ارض میں چھپے ہیرے ہیں کہ جن کے لیے آج بھی کانگو میں لڑائی چل رہی ہے۔ کینکری E55 نامی ارض میں اتنا کاربن ہے کہ پورا ہیروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ خیر، اس ارض کا پھیلاؤ ہماری زمین سے لے کر یونیورس کے ان گمنام کونوں تک ہے جن کے بارے میں آج تک کوئی نہیں جان سکا، اور یقیناً جتنی طاقتور تخلیق اس آسمان کی تھی اتنی ہی عظیم الشان تخلیق ارض کی بھی تھی۔ لیکن کیوں؟ آخر ارض کو اتنے بڑے درجے پر کیوں پھیلایا گیا؟ جواب جاننے کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن کی 8 آیات رکھوں گی۔ سورہ رحمان آیت نمبر 10، اس ارض کو تمام جانداروں کے رہنے کے لیے پھیلا دیا گیا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 10، ارض میں طرح طرح کے جاندار رہ رہے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 38، ارض کے ان جانداروں میں مختلف گروہ یعنی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں، یعنی ہم انسانوں کی طرح کے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 36، ارض میں جہاں جہاں جاندار موجود ہیں وہ جوڑوں میں ہیں، یعنی کپلز ہیں، میل اور فیمیل، مذکر اور مؤنث۔ اور ارض میں جانداروں کے علاوہ ان چیزوں کے بھی جوڑے یعنی کپلز ہیں کہ جن کو ہم جانتے تک نہیں ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 13، ان جانداروں کے ڈیفرنٹ کلرز اور مختلف شکلیں ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 10، ان مختلف رنگوں اور مختلف شکلوں کے جانداروں کی خوراکیں بھی انہی کی ارض میں ہیں جہاں وہ رہتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 36، اس خوراک میں بھی ہر چیز کے جوڑے ہیں، چاہے وہ اس ارض سے ہی اگی ہوئی کیوں نہ ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 6،
وہ خوراکیں کہاں ہیں اور ان جانداروں تک کس طرح پہنچتی ہیں اور وہ کس مقام میں رکھی گئی ہیں، یہ سب دیکھنا اسی کے ذمہ ہے جس نے اس ارض کو اور اس میں رہنے والوں کو بنایا ہے، یعنی اللہ۔ سورہ شورى آیت نمبر 29۔ جانداروں کو کائنات میں پھیلے ارض میں پھیلا دیا جانا اللہ کی ایک نشانی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83۔ ارض کے رہنے والے تمام جاندار چاہیں یا نہ چاہیں اللہ ہی کے زیر حکم ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 1، سورہ حشر آیت نمبر 24 دونوں میں ہے کہ ارض میں رہنے والے سبھی اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 44۔ ان جانداروں کی تسبیحات ہم سمجھ بھی نہیں سکیں گے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 30۔ اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ سورہ نحل آیت نمبر 8۔ اللہ بہت سی ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 29۔ اللہ جب چاہے انہیں جمع بھی کر سکتا ہے۔ اب تک اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ قرآن ہمیں ہر سوال کا جواب آسانی سے دے دیتا ہے، اور اب آپ ایک مسلمان ہونے کے باوجود یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایلینز ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اور سچ کہوں تو میری ریسرچ مجھے یقین دلاتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا ضرور ہے کہ ارض کی ایک ایسی مخلوق نے ہمارے ساتھ ملنا ہے جسے ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں ہے، کیونکہ سورہ شورى میں ہے کہ اللہ جب چاہے انہیں جمع بھی کر سکتا ہے۔